بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ کن لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا نماز تراویح ادا نہیں کی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ کیا اس بچے کا صدقہ فطر دیا جائے گا جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو؟ صدقہ فطر غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ صدقہ فطر اگر رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو ایک انسان کا صدقہ فطر کتنے پیسے یا کتنی رقم بنتی ہے؟ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہ تمام تر مسائل آپ کو بتائیں گے۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن ضروریات سے زائد اس کے پاس قیمتی مال یا سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ مال تجارت کا ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اور ایسے صدقہ کو شرح میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ دوسرا سوال، صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صدقہ فطر کسی ایسے شخص کو دیا جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال، جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا پھر نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ یعنی ایک شخص نے روزے نہیں رکھے، کیا اس پر صدقہ فطر ہے؟ تو یاد رکھیے گا، کسی بھی وجہ سے، یعنی مسافر تھا یا مریض تھا یا پھر اس طرح بغیر کسی شرعی عذر کے معاذ اللہ اس نے روزے ترک کر دیے، جب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر اگر روزے نہیں رکھے تب بھی آپ کے اوپر ادا کرنا واجب ہے۔ اب چوتھا سوال کہ صدقہ فطر کس وقت دینا زیادہ افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دینا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی کسی نے دے دیا، رمضان میں ادا کر دیا یا پھر رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر نکال دیا تو تب بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ لیکن افضل عمل ہے کہ عید والے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا اور اسے دوبارہ ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبیہ کی ادائیگی کے لیے مسلمان مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جو بچہ عید کی صبح سعادت تک پیدا نہ ہوا ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلاً اس کے پاس زیور ہے جو والدین کی طرف سے ملا ہے یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور بطور ملکیت دیا ہے یا مہر میں اتنا زیور ملا ہے جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کر دے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے
سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، اور نہ ہی شوہر کی طرف سے۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ماں پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ خود ان کی اجازت سے ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ رقم کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر پاکستان میں کتنا ہے؟ شرعی مقدار کیا ہے؟ ناظرین، اب صدقہ فطر پاکستان میں اگر رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو گندم کا آٹا چکی والا 340 روپے ایک انسان کا صدقہ فطر ہے۔ جو 800 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ کھجور 2400 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ اجوا کھجور 14,400 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ کشمش 6,400 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ اب آپ اپنی طاقت کے مطابق جو صدقہ فطر ادا کریں، اللہ کی راہ میں جتنا مال آپ خرچ کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن آپ اپنے علاقے کے مطابق گندم، کھجور یا کشمش ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے جہاں ایک شرعی حکم کو پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہاں اس کے کئی اور فائدے بھی ہیں، جیسے صدقہ فطر روزوں کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں جو فضول یا بیہودہ باتیں زبان سے نکلتی ہیں، اس فطرانے کی ادائیگی سے روزے ان چیزوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح صدقہ فطر سے عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک و پوشاک کا انتظام ہو جاتا ہے، اور عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ مال اور رزق میں برکت اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔